آج ہمارا ترجمے کا سبق سورہ بقرہ کی آیات 19 تا 20۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہم ترجمہ قرآن دو مختلف اسلوبوں میں پڑھیں گے۔ پہلا اسلوب جو ہے وہ قرآن مجید کا ترجمہ علامات کے ذریعے پڑھیں گے۔ او یا، دیکھیں ایک ہوتا ہے وا، اس کا معنی ہوتا ہے اور، یہ وہ نہیں ہے، یہ ہے او یا۔ کصیب، بارش کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ دراصل اس سے پہلے ایک جملہ گزرا ہے، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کی مثال، کن کی؟ منافقین کی۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص آگ جلائے۔ اب کہا جا رہا ہے او کصیب، یعنی آپ یوں سمجھیں مثلہم کصیب، یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے، یا ان کی مثال بارش کی مانند ہے، من السماء، جو آسمان سے اترتی ہے۔ اب دیکھیں سیبن کے شروع میں کاف زبر کا آیا ہے۔ کاف زبر کا اگر اسم کے شروع میں ہو تو یہ تشبیہ کے لیے ہوتا ہے، اور اس کا ترجمہ کی طرح، مثل، مانند وغیرہ کیا جاتا ہے۔ تو او کصیب، یا پھر ان کی مثال جو ہے وہ بارش کی مانند ہے، بارش کی طرح ہے، من السماء، جو آسمان سے اترتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں یعنی اس بارش میں، ظلمات، اندھیرے ہیں۔ جب یہ بارش اترتی ہے تو بادل کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اندھیرا ہو جاتا ہے، اور رات کو اگر اترے تو بہت ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ وَرَعْدٌ، اور کڑک ہے، گرج ہے، وَبَرْقٌ، اور بجلی ہے۔ دیکھیں بارش مطلوب ہوتی ہے، بارش مطلوب ہوتی ہے، لیکن اس میں اندھیرے ہیں، برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اگر بارش چاہیے تو اندھیرے برداشت کرنے پڑیں گے۔ وَرَعْدٌ، گرج، کڑک، یہ برداشت کرنی پڑے گی اگر بارش چاہیے۔ وَبَرْقٌ، اور بجلی چمکتی ہے، آنکھوں میں آتی ہے، تو یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا، اور کبھی گرتی ہے نقصان کر دیتی ہے، تو یہ سب کچھ مطلوب نہیں ہے، مطلوب بارش ہے۔ جب بارش چاہیے تو یہ چیزیں، تکلیفیں برداشت کرنی ہوں گی۔ اب ذرا سمجھیے بات، اللہ نے کیا یہ مثال دی ہے، بات کیا فرمائی ہے، کہ یہ جو منافق ہوتے ہیں جب یہ ایمان لے آتے ہیں، اب جب ایمان لاتے ہیں تو ان کو جہاد کرنا پڑے گا، سردیوں میں وضو کرنا پڑے گا، اور تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا، لیکن وہ ایمان لائے ہیں، ان تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ اب یہ بات اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، کہ پہلے تو فرمایا کہ یا ان کی مثال بارش کی طرح ہے، من السماء، جو آسمان سے اترتی ہے، فیہ ظلمات، اس میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے۔ اب یہ ان چیزوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ یجعلون، دیکھیں شروع میں یا ہے، کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ، اور واو نون ہے، تو کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ سب، وہ سب کر لیتے ہیں یا ڈال لیتے ہیں،
کون سب ڈال لیتے ہیں؟ منافق۔ اور اگر یہ تجعلون ہوتا تو کیا ترجمہ ہوتا؟ تم سب ڈال لیتے ہو۔ یہ ہے یجعلون، وہ سب ڈال لیتے ہیں اصابعہم، اپنی انگلیوں کو۔ اصبع کی جمع ہے اصابع، کس کی جمع ہے؟ اصبع، انگلی کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع ہے اصابع۔ فی آذانہم، اپنے کانوں میں۔ اب دیکھیے گا اصابعہم میں ہم آیا ہے اور فی آذانہم میں ہم آیا ہے، تو ان دونوں جگہ دیکھیں ہم یا ہم جب بھی اسم کے آخر میں ہو تو ان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ان کا، ان کی، ان کے، یا اپنا، اپنی، اپنے۔ تو فی آذانہم میں بھی اپنے کانوں میں، اور اصابعہم میں بھی اپنی انگلیوں کو۔ تو گویا یہ منافق اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ من الصواعق، دیکھیں ذرا، صواعق کس کی جمع ہے؟ صاعقۃ۔ بعض لوگ اپنی بچیوں کا نام صاعقہ رکھ لیتے ہیں، یہ کوئی اچھا نام نہیں ہے۔ صاعقہ کا معنی تو کڑک ہے، اور اس کی جمع ہے صواعق، کڑکوں کی وجہ سے۔ تو حذر الموت، موت کے ڈر سے، کہیں مر نہ جائیں۔ جہاد میں کیوں نہیں جانا؟ کہیں مر نہ جائیں۔ پیسے کیوں نہیں دینے اللہ کی راہ میں؟ ختم نہ ہو جائیں۔ تو اسی فکر میں یہ بچنا چاہتے ہیں یہ منافق جو ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ من الصواعق، یہ کڑکوں کی وجہ سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ بھلا یہ بچ کیسے سکتے؟ واللہ محیط بالکافرین۔ واللہ، حالانکہ اللہ، واو کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ واو کا کبھی ترجمہ اور ہوتا ہے، اور زیادہ تر اور ہی ہوتا ہے، اور کبھی اس کا ترجمہ سیاق و سباق سے حالانکہ بھی کیا جاتا ہے، یا اس حال میں، اور کبھی قسم ہے یا قسم سے ترجمہ بھی ہوتا ہے۔ محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، سب کافروں کو۔ یہ سب میں نے کیوں کہا؟ واو نون، یا نون جمع مذکر کی علامت ہے، یا نون جمع مذکر کی علامت ہے۔ اور کو میں نے کس کا ترجمہ کیا؟ بی کا، کیونکہ بی کا کبھی ترجمہ سے یا ساتھ ہوتا ہے، کبھی اس کا ترجمہ اس وجہ سے، بوجہ، اور کبھی پر، کبھی کا، کے، کی، کو، اور کبھی اس کا ترجمہ بدلا، یہاں کو ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ گھیرے ہوئے ہے سب کافروں کو، یعنی کوئی یہ منافق کافر ہی ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ نے ایک اور مثال بیان کی ہے، یہ منافقین کے ایک دوسرے گروہ کی مثال بیان کی گئی ہے، جن پر کبھی حق واضح ہوتا ہے اور کبھی وہ شک میں، تذبذب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ان کی مثال اللہ نے فرمایا ہے بارش کی طرح ہے، جس میں اندھیرے ہوں، کڑک ہو، بجلی ہو۔ جب بھی بجلی سے روشنی ہوتی ہے تو یہ چلنے لگ جاتے ہیں، اور جب بجلی نہیں ہوتی، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو یہ گھبرا کر ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے مثال بیان کر کے گویا یہ بتانا چاہا ہے کہ یہی مثال، یہی حال منافقین کا ہے، کہ جب جنت، فتح، غنیمت کا حال سنتے ہیں تو دین کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جنت کا حال سنتے ہیں، غنیمت آئی ہے جب یہ سنتے ہیں، جب کوئی بھی اچھی چیز سنتے ہیں تو مائل ہو جاتے ہیں، دین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ جب عذاب، دوزخ اور جہاد کی سختی کے بارے میں سنتے ہیں تو پھر بھٹک جاتے ہیں، پھر قامو کھڑے ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ یعنی وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں، اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اس خوف کی وجہ سے۔ تو یہ گویا بچ نہیں سکتے اللہ کی گرفت سے، اللہ ان کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور اب ہم
ترجمہ قرآن جو ہے دوسرے اسلوب میں دیکھتے ہیں۔ قرآن مجید کو اپنی قومی زبان کے حوالے سے دیکھنا ہے، ایک قرآن مجید کے الفاظ کو، کہ قرآن مجید کے 65% الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں اور ہم نے انہیں کالا رنگ دیا ہے، اور 20% الفاظ ہیں جو نیلے رنگ میں ہیں، یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتے ہیں کثرت استعمال ہوئی سے، اور 15% الفاظ ہیں جو سرخ رنگ میں ہیں، یہ خالص عربی زبان کے الفاظ ہیں، انہیں ہمیں اچھی طرح یاد کرنا ہوگا۔ دیکھیں او، تو یہ او جو ہے نیلے رنگ میں ہے، یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ کا سیبن، کا یہ تو کالا ہے تو اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کما حق کو، جیسا کہ، یعنی اس کا حق ہے، جیسا کہ، تو یہ کا معنی جیسا کہ۔ سیب نیا لفظ ہے، یہ تیز بارش کو کہتے ہیں، تیز بارش، ہاں جی سیب، تو یہ نیا لفظ ہے، اسے اچھی طرح یاد کر لیں۔ کیا ترجمہ میں نے بتایا سیب کا؟ تیز بارش۔ یہ ایک پورے قرآن مجید میں ایک ہی مرتبہ آیا ہے۔ من السماء، من یہ شفا من جانب اللہ، من حیث القوم، اظہر من الشمس، من و عن، یہ ہم اپنی زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں، اور السماء، ارض و سما، کتب سماویہ، یعنی یہ ہم اپنی زبان میں اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فی ہی میں جو فی ہے یہ استعمال ہوتا ہے فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، اظہار ما فی الضمیر، تو اس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ظلمات، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ظلمت کی گھڑیاں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اسی کی جمع ہے ظلمات۔ واہ، یہ دیکھیں یہ بھی اردو میں شان و شوقت، عفو و درگزر، رحم و کرم، یہ سب اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ رعد، یہ سرخ رنگ میں ہے، یہ 2 دفعہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، تو یہ نیا لفظ ہے، اسے اچھی طرح یاد کر لیں۔ کیا ترجمہ بتایا تھا میں نے؟ رعد کا کڑک یا گرج، جی واہ، اور یہ پہلے میں نے ابھی بتایا یہ اردو میں مستعمل ہے۔ برقن، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، رحمتیں تیری ہیں اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے، یہ علامہ اقبال نے شکوہ میں یہ فرمایا۔ تو خیر برقی رو اکثر چلی جاتی ہے، یہ تو آپ کو خوب پتہ ہے۔ اور یجعلون، کر لیتے ہیں، بنا لیتے ہیں، یا ڈال لیتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ 5 مرتبہ یہ قرآن مجید میں لفظ استعمال ہوا ہے، تو ترجمہ کہیں ہوگا وہ کر لیتے ہیں، کہیں وہ بنا لیتے ہیں، کہیں ہے وہ ڈال لیتے ہیں۔ تو اس طرح اصابع، اصابعہم، اصابع جو ہے یہ سرخ ہے، اصبع ان کی جمع ہے، کسے کہتے ہیں؟ انگلی، تو انگلیاں، اصابع جمع جو ہوا انگلیاں، تو یہ اچھی طرح یاد کر لیں، یہ نیا لفظ ہے، ہم بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، میں نے ابھی بتایا تھا۔ آذان، یہ اذن کی جمع ہے، اذن کان کو کہتے ہیں، آذان اس کی جمع ہے۔ دیکھیں ایک ہے اذان، وہ جو نماز سے پہلے ہوتی ہے، اس پہ کھڑی زبر نہیں ہے حمزہ پہ، یہ وہ ہے اذان، یہ ہے آذان، تو یہ آذان اذن کی جمع ہے، ہاں جی ہم بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا۔ تو یہ آذان ہم جو ہے 7 مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ من، یہ میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا، من الصواعق، یعنی یہ صاعقہ کی جمع ہے الصواعق، تو اس طرح یہ نیا لفظ ہے۔ صاعقہ کڑک کو کہتے ہیں اور اس کی جمع ہے کڑکوں، تو اس طرح اسے بھی اچھی طرح یاد کر لیں، صاعقہ، صواعق، تو یہ نیا لفظ ہے، اسی لیے سرخ رنگ میں ہے۔ حذر، حذر کا معنی ہوتا ہے ڈر، تو یہ بھی نیا لفظ ہے، یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، پورے قرآن مجید میں 2 جگہ آیا ہے، تو اس طرح یاد رکھیے۔ اس کا کیا ترجمہ ہے؟ حذر، ڈر۔ الموت، موت، موت سے تو سارے ہی ڈرتے ہیں اور سب جانتے ہیں موت کو، موت کو کون نہیں جانتا، ہر ایک موت سے ڈرتا ہے۔ واؤ، دیکھیں یہ واؤ نیلے رنگ میں پتہ کیوں دی گئی ہے؟ اس کا ترجمہ حالانکہ ہے، جب حالانکہ ہو تو اردو میں استعمال نہیں ہوتی، اور جب اور ہو تو اردو میں استعمال ہوتی۔ شان و شوقت، عفو و درگزر، لفظ اللہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ محیط، احاطہ، محیط، یہ علاقہ
4 کلومیٹر پر محیط ہے، کیوں جی استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ احاطہ، ہاں تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح بالکافرین میں بھی کو ترجمہ ہے تو یہ اردو میں استعمال نہیں ہوتا، بار بار استعمال کر کے یاد ہو جائے گا. اور کافرین یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، بلکہ اکثر کافر ہمیں استعمال کرتے ہیں، ہم نے کیا استعمال کرنا ہے. ہاں جی یقادو یہ نیا لفظ ہے، یقادو نیا لفظ ہے. تو نیا لفظ جو ہے یہ سرخ رنگ میں ہے، 6 جگہ قرآن مجید میں یہ لفظ آیا ہے. کیا ترجمہ ہے؟ یقادو قریب ہے. یقادو کا کیا ترجمہ ہے؟ قریب ہے، بالکل صحیح. البرقو یہ تو میں نے ابھی بتایا تھا، برقی رو اکثر چلی جاتی ہے. یختفو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، نیا لفظ ہے اسی وجہ سے سرخ رنگ میں ہے، اور یہ ایک مرتبہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے. تو اس طرح یہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. یختفو اچک لے. ابصارہم بصارت، بصیرت، بصر یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. سرمہ نور بصر ہم یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا. کلما بھی اسی طرح معنی اس کا جب ہے. اضاء ضیاء، ضیاء علم، ہاں جی ذو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. لہم بار بار استعمال ہوگا، بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا، تو اس لیے یہ نیلے رنگ میں ہے. مشو یہ ایک دفعہ قرآن مجید میں آیا ہے. اور مشو کا کیا ترجمہ ہے؟ نیا لفظ ہے، یاد کر لیں، چل پڑیں. ہاں جی کلما اضاء لہم جب بھی ان کے لیے روشنی ہوتی ہے، مشو چل پڑتے ہیں. فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، ادار ما فی الضمیر. اور ہی جو ہے یہ نیلے رنگ میں، یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا. وا شان و شوقت، افو درگزر، رحم و کرم، یہ درمیان میں جو واو ہے اور کے معنی میں، تو یہ اردو میں مستعمل ہے. اذا، اذ یہ جہاں پر بھی آئے گا یہ نیا لفظ نہیں ہے، یہ اردو میں بھی استعمال نہیں ہوتا، بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتا ہے. تو اس طرح یہ 20% میں سے ہے. ادلما ظلمت، ظلمت اندھیرا کرنا، یہ ظلم بھی اندھیر کھاتا ہوتا ہے. ظالم بھی وہی ہوتا ہے جس نے اندھیر ڈالا ہوا، تو اس لیے اس کو بھی ظالم کہا جاتا ہے. ہاں جی اور علیہم میں علی ھذا القیاس، علی الاعلان، علی العموم، علیحدہ. آپ حیران ہوں گے، علیحدہ وہ جسے علیحدہ علیحدہ کہتے ہیں. آپ نے کبھی غور نہیں کیا علا میں یا ہوتی ہے کہ نہیں؟ علا میں لکھنے میں یا ہوتی ہے نا، عربی میں جب علا لکھتے ہیں تو یا لکھتے ہیں. تو علیہم میں دیکھیں وہی یا لکھی ہوئی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں علیحدہ تو اس جگہ بھی آپ کو یا نظر آئے گی، علیحدہ، اصل میں وہ علیحدہ. یہ وا جو ہے یہ اردو میں مستعمل ہے. ہاں جی بار بار لو ہے جو بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جائے گا. تو اس طرح یہ نیلے رنگ میں ہے. شاء مشیت الہی، مشیت ایزدی. ہم انشاء اللہ، ماشاء اللہ یہ سب الفاظ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. لفظ اللہ بھی یہ اس لیے کالے رنگ میں ہے. لا جو ہے یہ نیلے رنگ میں ہے، بار بار استعمال ہوگا. ذہب یہ سرخ رنگ میں ہے. تو گویا اس کا کیا مطلب ہوا؟ نیا لفظ ہے، اسے اچھی طرح یاد کر لیں. ذہب گیا، لیکن اگر اس کے بعد بھی ہو تو پھر لے گیا، پھر اس کا ترجمہ لے گیا. سمع سماعت، سمعی بصری معاونات، اعلی سماعت. تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. بی اور ہم یہ بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتے ہیں. وا اور ابصار، سرما نور بصر، بصیرت، بصارت یہ، اور ہم اور انا یہ نیلے رنگ میں ہے. یہ نیلے رنگ میں وہ الفاظ ہوتے ہیں جو 20% میں سے ہیں، جو بار بار استعمال ہو کر یاد ہو جاتے ہیں. اور لفظ اللہ یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. علی ھذا القیاس، علی الاعلان، علی العموم، علیحدہ یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کل، کلی طور پر، کل نمبر، کل جہاں، یہ سب ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور یہ کالے رنگ میں اسی لیے دیا گیا ہے. یہ 65% میں سے ہے جو اردو میں الفاظ مستعمل ہیں. شیئن کوئی شے نہیں، پنجابی میں بھی کہتے ہیں. ہاں جی شے کی جمع ہے شیء، اشیاء، اشیاء صرف. تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں.
قدیر کا لفظ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا قرآن مجید کے الفاظ پر اگر غور کیا جائے تو اکثر الفاظ ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں۔ اب آخر میں ترجمہ اس صفحے کا دیکھ لیجئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، یقیناً لے جائے، ضرور لے جائے ان کی سماعت کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی بصارت کو، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ تو آج کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ اے اللہ جو کچھ ہم سیکھتے ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Mm-hmm.